أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا تذکرہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یاد رکھو لوگو، تمہارا الہ، تمہارا معبود، تمہارا اللہ الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا تذکرہ ہے. توحید، وحدانیت کسے کہتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ رب العالمین تنہا اکیلی ذات ہے. اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. نہ اللہ کی ذات میں شریک ٹھہراؤ، نہ اللہ کی صفات میں شریک ٹھہراؤ. اللہ ذاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، اس جیسا جلال والا، اس جیسا قدرت والا کوئی نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی صفات میں بھی ذاتی طور پر بھی اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اور صفاتی طور پر جو خوبیاں اللہ کی ہیں، جو صفات اللہ کی ہیں، جو کمالات اللہ کے ہیں، وہ کسی میں نہیں ہے. اگر کوئی نبی معجزہ دکھاتا ہے، معجزہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے نبی کے ہاتھ پر. اگر کوئی ولی اللہ کرامت دکھاتا ہے، کرامت بھی اللہ کی ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے نبی ولی کے ہاتھوں سے. تو یہ صفات میں بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ذاتی طور پر بھی اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہراؤ. نمبر 1. اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک ہے اس حساب سے کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں، اللہ سے کوئی اوپر نہیں، اللہ کے برابر کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کا یہی مطلب ہے، اللہ کو کوئی کفو نہیں ہے، کوئی شریک نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اللہ جیسا نہیں ہے. سب کمتر ہے، وہ برتر ہے، اعلیٰ و ارفع ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. نہ ذاتی طور پر اللہ جیسا کوئی ہے، نہ صفاتی طور پر اللہ جیسا کوئی ہے، اور نہ اس کے ہمسر ہم پلہ کوئی ہے. اور تیسرے نمبر پر اللہ وحدہ لا شریک ہے کہ اللہ کے اجزاء نہیں ہیں، اللہ کے پارٹس نہیں ہیں. جب اللہ کے اجزاء اور پارٹس نہیں ہے تو اللہ کا تجزیہ نہیں ہو سکتا، اللہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی. کہ ہم کہیں کہ جناب اللہ رب العالمین کا ایک حصہ تو آسمانوں میں ہے، اور ایک حصہ زمین میں ہے، ایک حصہ مشرق میں ہے، ایک مغرب میں ہے، ایک شمال میں ہے، ایک جنوب میں ہے. نہیں. اللہ رب العزت ذاتی طور پر عرش بریم پر مکین ہے. باقی اللہ رب العالمین پوری کائنات میں موجود اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہتھیلی کی طرح اللہ کا علمی حیثیت سے اللہ پوری دنیا میں موجود ہے، ہمارے دلوں میں بھی موجود ہے، ہمارے سامنے بھی موجود ہے، پوری کائنات میں موجود ہے. اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، اللہ سب کو سن رہا ہے. میں ایک مثال دے دوں، یہ مثال اللہ کے لیے تو فٹ نہیں ہے، عام طور پر سمجھانے کے لیے. دیکھیں سورج کو دیکھیں، جب سورج نکلتا ہے پوری دنیا کو روشن کرتا ہے. کیا پھر کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے علاقے میں روشنی کم ہے،
تمہارے علاقے میں روشنی زیادہ ہے، نہیں، پوری دنیا میں روشنی برابر ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے عرش پر ہے، پوری کائنات میں اللہ کی روشنی ہے، اللہ کی روحانیت ہے۔ ایک حدیث میں ہے نا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اس دنیا میں اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب ایک بھی نہیں رہے گا، یعنی پوری دنیا میں اگر ایک بندہ بھی کہتا ہے اللہ اللہ اللہ، اللہ کا نام لینے والا ایک بندہ بھی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ جب وہ بندہ بھی مر جائے گا یا وہ کافر ہو جائے گا، ذکر کرنا اللہ کو چھوڑ دے گا، تو اللہ رب العالمین قیامت برپا فرما دیں گے۔ تو دیکھا، یہ دنیا بھی اللہ کے نام پر زندہ ہے۔ یہ دنیا میں اللہ کا جو نام ہے، یہ دنیا کی روح ہے۔ دنیا اس وقت تک قائم ہے جب تک اس میں اللہ اللہ موجود ہے، اللہ کا ذکر موجود ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہی ختم ہو جائے گا تو اللہ پاک اس دنیا کو ختم فرما دے گا۔ تو اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ جب یہاں اللہ کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا تو قیامت آ جائے گی، دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اللہ اپنے عرش پر ہے، علم ہی حساب سے پوری کائنات میں موجود ہے۔ اللہ کے سامنے جیسے میری ہتھیلی ہے، ہتھیلی پر کیا کیا ہے سب میرے سامنے آیا ہے، تو پوری کائنات اللہ کے سامنے ہتھیلی کی مانند ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو سن رہا ہے۔ وہ ہماری طرح نہیں ہے جیسے کچھ لوگ بیوقوف کہتے ہیں کہ جناب میں، جیسے ایک بادشاہ ہوتا ہے، میں اس سے مل نہیں سکتا ہوں، تو میں جناب کسی وزیر سے درخواست کروں گا، پھر اسی سے ملوں گا، پھر اس کے چوکیدار سے ملوں گا، پھر اس کے پی اے سے ملوں گا، پھر کس سے ملوں گا۔ تو اسی طرح سے ہم بھی یہ وہ اولیاء کے پاس جاتے ہیں، مزارات پہ جاتے ہیں، تو ہم براہ راست اللہ سے نہیں مل سکتے، تو ہم ان کو فریاد کریں گے، یہ ہماری فریاد ادھر تک پہنچاتے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یار تم لوگوں نے اللہ کو انسان سمجھا ہے، انسانوں کی طرح، بادشاہوں کی طرح سمجھا ہے۔ اللہ رب العالمین خالق کل کائنات ہے، وہ تیرا بھی خالق ہے، تیرا پیدا کرنے والا بھی ہے، تو اس کے سامنے ایسے ہتھیلی پر ہے۔ براہ راست اللہ سے فریاد کر، براہ راست اللہ کو پکارا کر، وہ تمہیں سنتا بھی ہے، وہ تجھے دیکھتا بھی ہے۔ بس بات ختم ہو گئی۔ انسانوں کی طرح تھوڑی ہے اللہ پاک کہ بس بادشاہ کی مثال دے دی کہ بادشاہ سے ہم نہیں مل سکتے ہیں تو وزراء سے پہلے ملیں گے، پہلے کلرکوں سے ملیں گے، پہلے اس کے مشیروں سے ملیں گے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین کو لوگوں پہ قیاس مت کیا کرو۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے ہر حساب سے۔ اور ایک اور بھی توحید کی بات کر دوں آپ کو کہ اللہ رب العالمین پہلے بھی وہی اللہ تھا جب کچھ نہیں تھا، ازلی بھی اللہ، ابدی بھی اللہ۔ کیا مطلب؟ یعنی جب اس کائنات میں کچھ نہیں تھا تب بھی اللہ تھا، اب سب کچھ ہے تب بھی اللہ ہے۔ جب کچھ نہیں ہوگا، یہ آسمان بھی نہیں رہے گا، یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ قیامت آ جائے گی، سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا، یہ کائنات کی کایا پلٹ دیں گے اللہ رب العالمین۔ تو کچھ نہیں ہوگا تب بھی اللہ ہوگا۔ اللہ ازلی ہے، اللہ ابدی ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ اللہ ذاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے، اللہ صفاتی طور پر بھی وحدہ لا شریک ہے۔ لہٰذا اللہ سے ڈرو، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی بلندی بیان کرتے رہو، اپنے دلوں میں اللہ کو پیوست کرو۔ باقی جتنی مخلوقات ہیں وہ سب، انبیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے، اولیاء بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، ذاتی طور پر بھی، صفاتی طور پر بھی۔ دیکھیں، میں عام طور پر محمد صلی اللہ تعالی وسلم، ان کو چھوڑے، ہم عام جو عوام الناس ہیں، ہم لوگ ہیں، ہم علماء کے سامنے کچھ نہیں ہیں۔ ان کی بہت بڑی شان ہے، اولیاء کرام کی بہت بڑی شان ہے۔ پھر وہ اولیاء کرام اور علماء کرام یہ مل کر صحابہ کے سامنے کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحابہ کی شان بہت اونچی ہے، یہ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، چاہے وہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیوں نہ ہو۔ صحابہ کے سامنے تو ذرہ برابر بھی کچھ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ان کی۔ پھر سارے صحابہ مل کر انبیاء کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ انبیاء تو انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اور پھر سارے رسول مل کر نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے کچھ نہیں۔
وہ بہت اونچے ہیں. بعدت خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی اس کائنات کی ہے نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم، وہ سب سے بڑے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سارے انبیاء کے ساتھ، سارے صحابہ کے ساتھ، سارے متبعین کے ساتھ، ساری مخلوقات کے ساتھ مل کر اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے ان کی. مخلوق ہے نا سب. یہ وحدانیت ہے اللہ کی، یہ توحید. ہو سکتا ہے میرے ان الفاظ سے کسی کو تو تکلیف پہنچی ہو، یہ کیا بکواس کر رہا ہے. میں بکواس نہیں کر رہا، میں توحید بیان کر رہا ہوں. اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ کے سامنے مخلوق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. مخلوق، انبیاء بھی مخلوق ہے، ہمارے آقا و مرشد رہنما ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وہ بھی مخلوق ہے. بس تو اس لیے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. یاد رکھو لوگو، تمہارا اللہ ایک ہی اللہ ہے. وَإِلَٰهُكُمْ تمہارا الہ، تمہارا معبود. تو لہٰذا جب معبود ایک ہے، الہ ایک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معبود بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے. اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق بھی نہیں ہے کہ جناب اس کی پوجا پاٹ شروع کر دو، کچھ عبادتیں کر دو، نذر و نیاز، منت شنت، یہ سب کچھ اللہ کے لیے ہے. نیاز بھی اللہ کے لیے، منت بھی اللہ کے لیے، روزہ بھی اللہ کے لیے، نماز بھی اللہ کے لیے، سب کچھ اللہ کے لیے. نظر اللہ، نیاز حسین، یہ کیا بات ہوئی؟ نظر بھی اللہ کے لیے، نیاز بھی اللہ کے لیے، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں ہے. ہاں، یہ ہمارے اکابرین گزرے ہیں. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی کتابوں کو پڑھیں، ان کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے بھی اللہ کو پکارا ہے، تو ہمیں بھی اللہ کو پکارنا چاہیے. تو فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں. اللہ ہی مشکل کشا، اللہ ہی حاجت روا، اللہ ہی سب سے اعلیٰ و ارفع، اللہ ہی تمہاری فریاد سننے والا ہے، کوئی نہیں سنے گا. اور لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو کہتے ہیں توحید. تو قرآن پڑھیں گے تو توحید کا پتہ چلے گا. اس لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ ترجمہ مت کرو. ترجمہ نہ کرو تو کیا کرے؟ قرآن کس لیے اترا ہے؟ قرآن بار بار جو بھی قرآن پڑھتا ہے، یہ سیدھی بات ہے بھائی. دیکھ، جو شخص قرآن پڑھتا ہے تشریح کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ سمجھ کے قرآن پڑھتا ہے، پھر بھی شرک کرے، ہو ہی نہیں سکتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایسا نہیں ہو سکتا. کیسے شرک کرے گا؟ کیسے وہ بدعتیں پھیلائے گا؟ وہ قرآن بار بار پڑھ رہا ہے. ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں نا، اسی وجہ سے پھر توحید سے دور ہے، شرک میں آ جاتے ہیں. اس لیے فرمایا لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے، پوری کائنات پر رحم کرنے والا ہے. جو مانتا ہے اس پر بھی رحم کرتا ہے، جو نہیں مانتا اس پر بھی رحم کرتا ہے. وہ بے نیاز ذات ہے. میرے اور آپ کے، بے شک ہم اللہ رب العالمین کو خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، اللہ کو نہ مانے، گالیاں تک دے، اللہ بے نیاز ذات ہے. اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بے نیاز ہے. وہ سب کو کھلاتا ہے، سب کو پلاتا ہے برابر، بلکہ نہ ماننے والوں کو زیادہ کھلاتا پلاتا ہے، کیونکہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا میں ہی سب کچھ ہے، تو دنیا میں تو اللہ ان کو کھلائے گا نا. اس لیے فرمایا وہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، پوری کائنات والوں پر رحم کرنے والا ہے دنیا میں. آگے فرمایا الرحیم، وہ رحیم ہے، اس کا مطلب بھی مہربان، لیکن قیامت میں رحیم ہے، دنیا میں رحمان ہے. اللہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ. اللہ دنیا میں رحمان ہے، سب پہ رحم کرتا ہے، اور رحیم فی الآخرہ، آخرت میں رحیم ہے صرف اطاعت گزاروں اور صرف اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، ان پر رحم کرے گا. جو نافرمان ہے ان پر رحم نہیں فرمائے گا قیامت کے دن. تو رحیم اللہ قیامت کے دن ہے. فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، اللہ کے الہ ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو کچھ اللہ کی صفات کا بیان ہے. یقیناً ان فی خلق السماوات والارض، یقیناً دیکھو، ذرا غور تو کرو لوگو، سوچو عقل جو ملی ہے تم کو، کیا کہ ان فی خلق السماوات والارض،
یہ آسمان و زمین کی تخلیق دیکھو، اتنا بڑا آسمان، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پھر ایک آسمان لوہے کا، ایک سونے کا، ایک چاندی کا، ایک زمرد کا، ایک ہیرے کا۔ کیا خزانے ہیں خدا کے! ہاں، اتنا بڑا خزانہ اور اتنا بڑا آسمان، اور پھر مختلف دھاتوں کے۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی پیدائش کو دیکھو، پھر زمین کی پیدائش کو دیکھو۔ یہ کس نے بنائی؟ زمین کس نے بنائی؟ آسمان کس نے بنایا؟ پھر دوسرا آسمان کس نے بنایا؟ یہ سارے ساتوں آسمان، یہ 14 طبق، یہ کس نے بنائے ہیں؟ کفار سے پوچھو، وہ بھی شرمندہ ہو کر یہی کہے گا کہ اللہ نے بنایا ہے۔ آگے وہ آیتیں آئیں گی کہ اللہ فرمائیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھے۔ تو دیکھو آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات دن کے اختلاف میں، رات آتی ہے، دن جاتا ہے، دن آتا ہے، رات جاتی ہے، کبھی رات لمبی دن چھوٹے، کبھی دن لمبے راتیں چھوٹی، تو کبھی اندھیرا تو کبھی روشنی۔ تو یہ واختلاف اللیل والنہار، رات دن کے اختلاف میں، یہ رات دن کو کس نے بنایا ہے؟ کسی پیر نے بنایا؟ کسی مرشد نے بنایا؟ نہیں بھائی جان، اللہ نے بنایا۔ تو فرمایا والفلک التی تجری فی البحر، اور فلک، کشتیاں، بحری جہاز، التی تجری، جو چلتے ہیں، فی البحر، سمندر میں سوئی ڈال دو بھی ڈوب جاتی ہے، کنکری ڈال دو بھی ڈوب جاتی ہے، تنکا ڈال دو بھی وزنی ہے تو ڈوب جاتا ہے۔ اور جناب اتنے ہزاروں لاکھوں ٹن کا جو بحری جہاز نرم پانی کے اوپر کھڑا ہے، ڈوبتا نہیں ہے۔ اللہ کی قدرت ترا دیکھو۔ تو فرمایا والفلک التی تجری، اس کے اوپر، اس کے دوش پر، سمندر کے دوش پر کشتیاں جا رہی ہیں، ہوائی جہاز جا رہے ہوتے ہیں، ڈوبتے نہیں ہیں۔ اس طرف ذرا غور و فکر کرو۔ اور آگے فرمایا بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بحری جہاز کیا ہے؟ لوگوں کے فائدے کے لیے برآمدات و درآمدات، ایک ملک سے دوسرے ملک سامان لے جاتے اور لاتے ہیں۔ بما ينفع الناس، لوگوں کے فائدے کے لیے ہے۔ وما انزل اللہ من السماء، جو کچھ اللہ آسمان سے اتارتا ہے، آسمان سے مراد اوپر سے، یعنی بادلوں سے، مما، پانی، اللہ جو پانی برساتا ہے آسمانوں سے، یعنی بادلوں سے پانی برساتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے فاحیا بہ الارض، اس سے اللہ زمین کو زندہ کرتا ہے، من بعد موتہا، مرنے کے بعد زمین مری ہوئی ہے، خشک، مرنے کے میرے بعد خشک ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بارشیں برستی ہیں، جیسی برستی ہیں تو جناب وہ تھوڑی عرصے کے بعد وہ زمین لہلہانے لگتی ہے، باغات ہے، پھول ہے، پھل ہے، وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ تو ذرا اس پر بھی غور کرو، یہ پانی کون برسا رہا ہے؟ اللہ برساتا ہے۔ پھر اس مردہ زمین کو زندہ کون کرتا ہے؟ اللہ زندہ کرتا ہے۔ تو ابھی بھی عقل نہیں ہے؟ سمجھو ان باتوں کو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ کرنے والا بھی اللہ ہے۔ وتصریف الریاح، آگے فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اور پھیلا دی، وبث، پھیلا دیے، فیہا، اس سرزمین میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پھیلا دیے ہزاروں دابہ، جانور، مختلف ہزاروں قسم کے جانور ہیں، عجیب و غریب جانور ہیں۔ وبث فیہا، اس زمین میں، سرزمین میں پھیلا دیے، من کل دابہ، ہر قسم کے جانور، کچھ تمہارے فائدے میں کے لیے تو سب ہے، ظاہری میں کچھ میں تم بار برداری کرتے ہو، کچھ کا دودھ نکالتے ہو، کچھ کو کاٹ کے ذبح کر کے کھاتے ہو، بہت سارے فوائد ہیں، اور کچھ دوائیوں میں استعمال کرتے ہو، کچھ اور حکمت کے لیے استعمال کرتے ہو۔ تو فرمایا وبث فیہا من کل دابہ، اس سرزمین میں اللہ پاک نے پھیلا دیے بہت سارے جانور۔ کس نے یہ بنائے ہیں؟ شیر کس نے بنایا؟ گھوڑا کس نے بنایا؟ گدھا کس نے بنایا؟ اونٹ کس نے بنایا؟ جانور جت چھوٹے سے چھوٹا جانور اور بڑے سے بڑے جانور کس نے بنایا؟ تو لازمی بات اللہ نے بنایا۔ جب یہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہے تو معبود بھی اللہ ہے۔ جب معبود بھی اللہ ہے تو تم کو کیا تکلیف ہے؟ تم دوسروں کی عبادت کرتے ہو، اپنے رب کو پکارتے نہیں ہو۔ اس لیے آگے فرمایا وتصریف الریاح والسحاب المسخر، وتصریف الریاح، یہ ہواؤں کی تصریف، ہواؤں کے چلنے میں، ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ اللہ چلا رہا ہے، مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، مختلف علاقوں سے ہوائیں جو چلتی ہیں، تو ہوائیں چلانے والا بھی اللہ، وہ بھی اللہ کی ملکیت میں ہے، ہوائیں بھی اللہ کے لیے مسخر ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء، یہ جو بادل کھڑے ہوتے ہیں
مسخر ہوتے ہیں بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان میں مسخر ہیں، کھڑے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بارشیں برسا رہے ہیں، تو یہ کس کے حکم سے کر رہے ہیں؟ یہ سب اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، سب کچھ اللہ کرتا ہے، بارشیں اللہ برساتا ہے، بادل اللہ لاتا ہے، آسمان اللہ نے بنایا، زمین اللہ نے بنایا، یہ موسم اللہ نے بنایا، سردی گرمی اللہ نے بنائی، مرد و عورت اللہ نے بنایا، سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے بھائی۔ تو پھر اللہ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ کس کی عبادت کرتے ہو؟ شرک کیوں کرتے ہو؟ کفر کیوں کرتے ہو؟ اللہ کا انکار کیوں کرتے ہو؟ یاد رکھو، صرف زبانی سطح پہ یہ کہنا نہیں، ہاں میرا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، زبانی طور پر بے شک یہ بھی فرض ہے، یہ بھی ضروری ہے، لیکن اپنے اعمال سے بھی ظاہر کر دو نا۔ جب اللہ رب العالمین اکیلی ذات ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو معبود بھی تو ہوئی، تو اس کی عبادت کرو نا۔ حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا، وہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھا کرتی تھی، فرائض و سنن اور واجبات کے علاوہ، صرف نوافل 1000 رکعت پڑھا کرتی تھی۔ کسی نے پوچھا، محترمہ آپ اتنی نوافل کیوں پڑھتی ہیں 1000 رکعت روزانہ؟ تو کہتی تھی کہ اللہ، حضرت علی کے بارے میں ہے کہ اللہ رب العالمین، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کہ وہ لائق وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، وہی تو سب کچھ ہے نا دنیا میں، اسی نے سب کچھ بنایا، تو وہ اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو رابعہ بصری سے کسی نے پوچھا، پھر انہوں نے دوسرا جواب دے دیا کہ میں قیامت کے دن اگر میرا نام لیا جائے کہ امت محمدیہ میں بھی ایک ایسی اللہ سے محبت کرنے والی خاتون تھی کہ جو روزانہ 1000 رکعت نفل پڑھا کرتی تھی، تو میرا جب نام لیا جائے گا تو میرے رسول میرے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، شفقت فرمائیں گے کہ واہ، میری امت میں میری بیٹی نے پوری زندگی روزانہ 1000 رکعت، انہوں نے یہ فرمایا۔ تو اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے سوا اور کوئی کچھ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا لآیات لقوم یعقلون، یہ بڑی نشانی ہے ان چیزوں میں، اللہ کی یہ جو کائنات ہے نا، پوری کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، تو تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ لآیات نشانیاں ہیں، ایک نشانی کئی نشانیاں، غور کرو، بادل میں غور کرو، پہاڑ میں غور کرو، سمندر میں غور کرو، انسان کی تخلیق میں، پوری کائنات میں، سورج چاند میں غور و فکر کرو، یہ آیات ہے، بڑی نشانیاں، لقوم، یہ اس قوم کے لیے یعقلون، جس کو عقل، ہاں جس کو عقل ہی نہیں ہے، بے وقوف ہے، پاگل ہے، تو پھر اس سے کوئی گلہ نہیں۔ اگر عقل ہے تو پوچھ بھی ہوگی قیامت کے دن کہ اللہ کی وحدانیت پہ ڈٹا رہا یا نہیں، وحدانیت تھی، توحید تھی دل میں یا نہیں تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں وحدانیت پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی توحید کو پہلے سمجھنے اور اس کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔